محمد وآل محمد وعجل فرجہم نعرہ تکبیر۔ کافی صاحبان ہیں، کوشش کریں بآواز بلند جواب دیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان کوشش کریں بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ارواح معصومین کے پاک نزول کے لیے سارے کوشش کریں بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی اور روحانی طور پر آمادہ اور تیار ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل آل محمد کی پاکیزہ نورانی ذکر پاک کی صدقے سے عزت دار سادات کا یہ پرخلوص فیضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا سنی شیعہ احباب موالیان حیدر کرار کا فرش بلا وضع ذکر محمد و آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں عالم بذات صدور ہے، مالک تمام کے نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما، ہم امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے کوشش کریں بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہ اجازت ہے باشا کیجئے، ایسے تھوڑا تھوڑا آپ مہربانی فرمائیں، ایسے پہلے صف میں شامل ہو جائیں۔ پچھلے سردار بھی آپ ایسے محنت فرمائیں، تھوڑی سی محنت مدد فرمائیں، ہماری پہلی صف میں شامل ہو جائیں تاکہ باجماعت نماز عشق حسین ابن علی ادا کی جائے۔ سارے مہربانی فرمائیں، سرکار دو قدم تشریف لیں۔ آپ صاحبان سے بھی گزارش ہے ایسے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، سارے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چند لمحات کی نوکری ہے، بالکل نوکر کی حیثیت سے، لیکن میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ صبح 8 بجے سے مجلس ازا جاری اور ساری ہے، تھک جانا تقاضۂ بشریت ہے، اور پہلا جملہ ہے اسی پر دعا فرمائیں گے تو منزل قریب ہے۔ مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں تھوڑا سا ساتھ چاہیے، تھکنا نہیں خدا کے لیے۔ مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود، موسم کی شدت اور حدت کے باوجود، گلی گلی میں سرکار مجلس حسین ابن علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ ایسے تھوڑا تھوڑا آپ بھی تھوڑا سا قریب آ جائے سرکار، میں آپ سے بلا فصل دعا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم وہ قوم ہیں سرکار جو بے وارث نہیں ہیں۔ تو سوال پر افتخار حسینی تو نے آتے ہی برسر ممبر پہلا جملہ ہی یہی کہا ہے کہ مہنگائی کے سروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود گلی گلی میں ذکر کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے۔ تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ قرآن میرے سر پہ رکھو، ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل بھی ہمارا وارث سرکار محمد تھا، آج بھی ہمارا وارث محمد ہے۔ محمد کی حیثیت سے پردہ غیبت میں تشریف فرما، مالک قبول فرمائے۔ توجہ ہے سرکار، دعا فرمائیں گے۔ ضمانت کے ساتھ ہر بندہ ایک کوشش کرتا ہے۔ کوشش کیا ہے کہ اگر وہ گھر کا بڑا بندہ ہے، اپنے گھر کا بڑا فرد ہے، تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے گھر کا امن قائم رہے، یا اگر امن نہیں ہے تو وہ قائم ہو جائے۔ کوشش کرتے ہیں سرکار، سارے کوشش کرتے ہیں کہ میرے گھر کا امن قائم ہو جائے۔ کوئی ٹاؤن کا بڑا بندہ ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے میرے ٹاؤن، میری کالونی کا امن قائم ہو جائے۔ کوئی شہر کا بڑا بندہ ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ شہر کا امن قائم رہے۔ سرکار ایسے ہے نا، کوئی علاقے کا بڑا بندہ ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے علاقے کا امن قائم رہے۔ ملک کا بڑا بندہ ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ امن قائم رہے، بڑے بڑے ادارے بنائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ امن قائم رہے؟ برے والا کی سرزمین ہے، سادات کی نگری سے خیرات لینے کے لیے پہلا فکر میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ امن قائم رہے یا امن قائم ہو جائے۔ یہ کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن امن قائم نہیں کر سکتے۔ سوال افتخار حسینی تو نے آتے یہ کیسے کہہ دیا کہ کوشش تو کی جا سکتی ہے لیکن امن قائم نہیں ہو سکتا؟ تو امن قائم کب ہوگا؟ عزت حیدر کرار کی قسم، امن اس وقت قائم ہوگا جب اس کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے قائم بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے قائم زمانہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جس ذکر میں آپ صبح سے تشریف فرما ہیں، یہ کوئی عام ذکر ہے؟ بچوں کو چھوڑ کے، ہر چیز کو چھوڑ کے، ہر مصروفیت کو ترک کر کے سنیے گا بھائی، مجھے دیکھیے گا، لالا جی میں نے دیکھو، یہ وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے۔ خیرات چاہیے، خیرات چاہیے، بیدار ہونا۔ جو بندہ اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے، موسم سے بے نیاز ہو کے، وہ ذکر ہے بھائی جس کا پہلا ذاکر خود خالق کائنات ہے۔ آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائے، بھائی ذرا اس کی آواز کھولنا، آپ کائنات کے کسی حصے میں چلے جائے، نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے، نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے۔ زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے، زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے۔ حالانکہ حیرانگی، پریشانی، گھبراہٹ بھائی قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے۔ سب کے ذکر میں بھائی قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں، یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا، یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا۔ تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات آدم و عالم میں
ہے وہ کون سے ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں بھائی ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ اونچے حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ان فکروں پہ بھائی آ گیا ہوں، تھوڑی سی مدد فرماتے ہیں، ایسے تھوڑا سا قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ جو دور بیٹھا رہے گا میں اسے کہتا رہوں گا توجہ سرکار، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت بلا فاصل کر سکوں۔ توجہ، ان فکروں پہ آ گیا ہوں جسے سن کے دشمنان عزاداری بزرگوں اور دشمنان حسین کی سانسیں بند ہو جاتی ہے۔ ایک ایک فکر وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا ہے۔ بھائی جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے ہماری ان مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ تو بس مجھے نہ سمجھ کی سمجھ میں اتنا آیا، کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کے قائم تک، اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا۔ تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، فکر ہے کہ جس کے لئے محنت کر رہا ہو پچھلے سردار بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، پتہ چلے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ میں جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو تکلیف ہوگی، ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو پریشانی ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی، حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا اور جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی، حسین بادشاہ کا ذکر ہوگا، پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف، اور جس کی چھت پہ غازی شہنشاہ کا علم ہے اور مقروض ہے میرے مولا عباس کے علم کا، جب کبھی جہاں کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا علم دے کے مر جانے والوں کو تکلیف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے توجہ سرکار؟ دو فرمائیں یا علی مشکل کشا۔ ایک آیت میں نے بسم اللہ ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں تھوڑا سا سفر کرنا ہے۔ فرمایا ترجمے پہ ساتھی بنیں گے تو منزل قریب ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں کہ ہزاروں کا اجتماع ہو تو پھر ذکر قبول ہوتا ہے۔ ہم شیعہ نے حیدر کرار کا شروع سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ تھوڑے ہونے چاہیے مگر حلالی ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑے ہوں مگر علی والے ہونے چاہیے، کیونکہ سرکار جو ہمارا مذہب ہے، مذہب شیعہ خیر البریہ اسناء عشریہ، ہمارا مذہب بھائی کسی بھی دور میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی موسم میں ہمارا مذہب کثرت کا قائل نہیں رہا۔ ہمیشہ ہمارا مذہب شیعہ بزرگوں قلت کا قائل رہا ہے۔ پہاڑ سے بڑی دلیل ہے، اگر ہمارا مذہب شیعہ کثرت کا قائل ہوتا تو کبھی بھی کربلا کا شہنشاہ شب عاشور چراغ بجھا کے نہ کہتے جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدا سلامت رہیں۔ ایک آیت ہے، اس کی ضمن میں تھوڑا سا سبق سنانا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ کیا پڑھنے لگا؟ قرآن۔ ترجمے پہ ساتھی بنیے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا۔
بیدار ہونا خدا کے واسطہ. پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا، ثم صورناکم. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ثم صورناکم. اور پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد صورناکم، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. صادق مولا کے پاس ایک بندہ آ کے پوچھنے لگا پروردگار، اللہ قرآن میں کہہ رہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے، میں نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں. اللہ یہاں پر جمع کی بات کر رہا ہے. اللہ یہاں پر جمع یعنی ہم کی بات کر رہا ہے. جیسے قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ کے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن کا محافظ بھی خود خدا ہے. اللہ یہ کہتا ہے قرآن میں نے نازل کیا، قرآن کا محافظ بھی میں اللہ ہوں. اللہ جمع کی بات کیوں کر رہا ہے؟ صادق مولا نے فرمایا اللہ لفظ ہم اس وقت استعمال کرتا ہے جب ہم 14 میں کوئی اس کے کام میں شریک ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے خلق کیا، ثم صورناکم، اور پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد تمہاری صورتیں بنائی. بات آگے ہے ثم، اور پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد قالا، کہا. کس سے کہا؟ للملائکتی، بزرگوں فرشتوں سے کہا. کیا کہا؟ کہ آدم کو سجدہ کرو. کس کو؟ پچھلے سردار آدم کو سجدہ کرو. سب نے کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اب یہ قرآن کی آیت پکار کے کہہ رہی ہے اس وجہ سے نہ کیا. لم یکن من الساجدین، کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تھوڑے بندے پہنچے لیکن جو نہیں پہنچے اسے بھی افتخار حسین تنہا نہیں چھوڑنے لگا. قرآن کی آیت بھائی کیا کہہ رہی ہے؟ لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. سوال تو بنتا ہے پروردگار، تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ چپے چپے پہ مردود نے سجدہ کیا ہے، ذرے ذرے پہ سجدہ کیا ہے، پتے پتے پہ سجدہ کیا ہے، ایک ایک انچ پہ سجدہ کیا ہے. بھاجن ایک آسمان کے ہر حصے پہ سجدہ کیا ہے. 4-4 ہزار سال کا طویل ترین سجدہ کیا ہے. 6-6 ہزار سال کا طویل ترین سجدہ کیا ہے. سر اٹھاؤ، نتیجے کے بالقریب ہو کہ 4-4 ہزار سال کا طویل ترین سجدہ کیا ہے. لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. پروردگار کس کی مانو؟ آواز قدرت آئے. کیا فائدہ مجھے جھکنے کا؟ میری حجت کا تو منکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فائدہ مجھے جھکنے کا؟ میری حجت کا منکر. کس کا منکر ہوا؟ بولے ہیں کس کا منکر ہے؟ اللہ کی حجت. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. کون سی حجت ہے؟ پہلی حجت. سر اٹھاؤ جو قائم کی ریت ہو. کس کا منکر ہوا؟ اللہ کی پہلی حجت حضرت آدم کا. تو نوکر آپ کا پورے والا کی سرزمین پہ یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے ارے جو اللہ کی پہلی حجت آدم کا منکر ہو وہ تو شیطان ہوتا ہے جو قائم کے ظہور کا منکر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اونچے جاؤ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کا منکر ہوا سرکار؟ حضرت آدم کا. آدم ہے کون؟ اللہ کی پہلی حجت. فکرہ بدل کے کہنے لگا ہوں خیرات لینے کے لیے. اب دیکھیے حضرت آدم کی حقیقت کیا ہے. حضرت یہ منکر ہو رہا ہے حضرت آدم کا. دیکھنا یہ ہے کہ حضرت آدم کی حقیقت بھائی کیا ہے؟ لالا جی حضرت آدم کی
حقیقت بزرگوں کیا ہے؟ عزت حیدر کرار کی قسم، ہمارے نبی کے، سنیے گا، ہمارے نبی کے، پچھلے سردار خیرات چاہیے، ہاتھ بلند رہنے چاہیے، ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ ہے حضرت آدم، تو پھر افتخار حسینی یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے، ارے جو محمد کے پسینے کے فقط ایک قطرے کا منکر ہو وہ تو شیطان ہوتا ہے، جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم کون ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ، سنیے گا، ہمارے نبی کے، یہی حضرت آدم اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں تشریف لائے، کس کی بات کی؟ آتے ہی اللہ کی بات کی، ایسے ہے نا بھائی، توحید کی بات کی، بزرگوں توحید کی بات کی اور اللہ کی بات کی۔ لوگوں نے پوچھا، سنیے گا اشارہ، لوگوں نے پوچھا موسم سے بے نیاز ہو کے، دو جملے سنیے گا، سلام کرتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، اے حضرت آدم، جس اللہ کی آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، جس اللہ کی آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ بیدار ہونا، بیدار ہونا، بیدار ہونا، بھائی آواز کھولنا اس کی، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ جو آدم نے جواب دیا ہے وہ اشارہ ہے۔ جتنے جوان ہو تمہاری جوانی سدا سلامت رہے، بزرگ دعا فرماتے رہیں گے، لیکن جوانوں کا ساتھ چاہیے، ایک ہاتھ نیچے رہ کے مجھے دکھ لگے گا۔ آدم سے پوچھا گیا، جس توحید کی اور اللہ کی آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت آدم نے کہا، دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے۔ اللہ اکبر، سدا سلامت رہو جو پہنچ گئے ہو۔ کسی سے سنا ہے، یعنی پتہ چلا کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے۔ اللہ اکبر، ذرا بھائی، کوئی اور ہے جو آدم سے بھائی پہلے سنا ہے کہ وہ ہے۔ دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ آدم نے کیا کہا؟ آسمان کا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، زمین کا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، کائنات کے نظام کا چلنا بزرگوں دلیل ہے کہ وہ ہے، زندگی اور موت کا ہونا دلیل ہے کہ وہ خدا ہے۔ سر اٹھاؤ، چند عرصہ گزرا، ایک اور نبی آیا جسے سارے کشتی والا نبی کہتے ہیں۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، نبی صاحب سفینہ حضرت نوح علیہ السلام، اس کی حقیقت بھی محمد کا پسینہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، معذرت کے ساتھ ہم سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا، کہ جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا، وہ ہمارا نبی بھی نہیں تھا، ہے نا سرکار؟ کوئی بندہ سرکار کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، کھاتا مصطفیٰ کی نالین کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا سرکار؟ سنیے گا، نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، کس کی بات کی؟ اللہ کی بات کی، اللہ کی بات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، جس توحید کی آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ نوح نے جواب دیا، دیکھا نہیں، سنا ہے۔ بیدار ہونا، میں نتیجے کی قریب لے کے آنا چاہ رہا ہوں، دیکھا نہیں مگر سنا ہے کہ وہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نوح نے بھی کہا کائنات کے نظام کا ہونا۔ چند عرصہ گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، موسیٰ نے پھر اللہ کی بات کی۔ لوگوں نے پوچھا، جس اللہ کی بات کر رہے ہو کیا آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ موسیٰ نے کہا دیکھا نہیں، سنا ہے کہ وہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کائنات کے نظام کا ہونا۔ عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے، عیسیٰ سے پوچھا گیا، جس اللہ کی بات کر رہے ہو کیا آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں، سنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے۔ سنی شیعہ بھائیوں، کوئی بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے، کسی کا مذہب تبدیل کرنے نہیں آیا، بلکہ آل محمد کی عزت پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہو۔ نبی آتے رہے، لوگ پوچھتے رہے، جواب ملتا رہا،
دیکھا نہیں مگر سنا ہے کہ وہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ میری انگلی پکڑو، ملک عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، منبر اعظم ہے، منبر پہ آپ کے اور میرے مرشد علی تشریف فرما ہے۔ علی شہنشاہ خطبہ توحید تلاوت کر رہے ہیں، یا مجمع کے وسط سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا یا علی آپ جو توحید کی بات کر رہے ہو، اللہ کی بات کر رہے ہو، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ علی شہنشاہ فرماتے ہیں بیٹھ جا، علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اونچے اونچے، علی سبحان اللہ۔ علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے بھائی دیکھا نہ ہو۔ اس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ دو سوال ہوئے نا کہ وہ ہے اور دلیل کیا ہے کہ وہ ہے۔ اسے دیکھا ہے، کہا دیکھا نہیں سنا، نبیوں نے کہا۔ علی نے کیا کہا؟ علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ اس نے پوچھا پھر دلیل کیا ہے؟ دیکھیے گا میری جانب اگلے فقرے پہ، کیونکہ اگلے فقرے کا تعلق پڑھنے سننے کے ساتھ نہیں، سرکار دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ پوچھ رہا ہے دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ فرمایا اللہ کی سب سے بڑی دلیل دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی مشکل کشا، اللہ کی سب سے بڑی ہونے کی سب سے بڑی دلیل کا نام علی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، پڑا جہاں پہ جاتا ہے پتہ نہیں سنا کہاں پہ جاتا ہے۔ سب سے بڑی دلیل کا نام علی ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ حضرت امیر مسلم بن عقیل نے آخری خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سردار فرمایا الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا للذات ہی۔ فرمایا ہر حمد ہے اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پہ دلیل دے سکے۔ یا علی مشکل کشا، ضروری نہیں نا کہ میں ہر بات پہ زور لگاؤں تو آپ بولیں گے۔ ہر اس وجہ سے الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذات ہی، اپنی ذات کی دلیل کے لیے بنایا۔ مثال کے طور پہ اللہ خالق ہے، خالق ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا محمد اور علی کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رازق ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا محمد اور علی کو دیکھو۔ اپنی ذات کی دلیل کے لیے بنایا۔ پھر آگے جملہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب حضرت امیر مسلم۔ مشکل موضوع ہے تھوڑا سا، ایسے نا سرکار تھوڑا سا مشکل ہے نا۔ الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا للذات ہی، ہر حمد اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ اگلا جملہ جو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا وہ سید بادشاہ جب آ جائیں گے بیٹھ جائیں گے تب جملہ کہوں گا۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز کے ساتھ۔ بسم اللہ آئیں جی، بسم اللہ بابا جی بیٹھیے سرکار۔ دو جملے میں جی بابا جی کتنی جلدی بابا جی ہر ویلے تو بڑی جلدی ہوتی ہے۔ چلو ایک جملہ سنو تو یا علی مدد۔ الحمدللہ سرکار مجھے دیکھیے گا، بابا جی آگئے، حکم تھا تعمیل ہو گئی، وعدہ ہوتا وفا ہو گیا، خیرات مل گئی، سید بادشاہ آگے۔ ایک جملہ سنیے گا، کون کہہ رہا ہے؟ جناب مسلم فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟
الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ، فرمایا ہر حمد ہے اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پہ دلیل دے سکے۔ وہ اگلے جملے میں فرمایا وَأَقَامَهُمَا، پورے دن میں کوئی بندہ پڑھے تو مجھے پکڑ لینا، فرمایا وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ، فرمایا وہ اللہ نظر آتا نہیں تھا پھر ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ، وہ اللہ نظر آتا نہیں تھا پھر ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اور کون فرما رہے ہیں؟ جناب مسلم فرما رہے ہیں پھر ان دونوں میں سے ایک کو اللہ نے اپنی روح بنایا، ایک کو اپنا اللہ نے نفس بنایا۔ اور پھر اگلے جملے میں جناب مسلم فرما رہے ہیں ایک کو اللہ نے تاج مشیت بنایا، ایک کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ اور پھر فرمایا پھر یہ دونوں ہستیاں پاک و پاکیزہ یعنی محمد اور علی پاک و پاکیزہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اے لوگوں یاد رکھو ان دونوں کا وارث سوائے حسین کے روئے زمین پہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دونوں کا وارث سوائے حسین کے اور کوئی نہیں۔ اور اگلا جملہ کیا کہا؟ فرمایا اے لوگوں، جملہ آگے ہے، اے لوگوں میں تم سے اللہ کی بیعت لینے کے لیے آیا ہوں۔ اگلا جملہ اور آخری اور ایک راہ بتائی ہے جناب مسلم نے، کیا کہا؟ فرمایا امشو الہ، مجھے دیکھئے گا، الہ غبار فرس ابا عبداللہ الحسین تاصل الجنہ۔ کون فرما رہے ہیں؟ بھائی جناب مسلم فرما رہے ہیں امشو الہ غبار فرس ابا عبداللہ الحسین تاصل الجنہ۔ جناب مسلم نے فرمایا حسین نہیں بلکہ حسین کے گھوڑے کے سموں سے اڑتی ہوئی خاک کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے ہاتھ اونچے اے علی۔ آنکھیں صاف کر کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنے اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ میرے استاد محترم جناب غفار صاحب کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب میں جس ذاکر کو آواز